یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ میری تفسیر کو شائع کیا جائے، مولویوں کے دباؤ کی وجہ سے میری تفسیر کو اسلام 360 سے نکال دیا۔ بھائی نکال دیا تو بچا لیا نا امت کو۔ نبی اور رسول کا فرق بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام رسول تھے۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید نوح علیہ السلام کو رسول کہہ دیا گیا تو وہ نبی نہیں ہو سکتے، جب اس جاہل کو یہ نہیں معلوم کہ احادیث میں نوح علیہ السلام کو نبی بھی فرمایا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4402 میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بعث اللہ من نبی الا انذر امتہ، اللہ نے کوئی ایسا نبی بھیجا ہی نہیں، ایسا نبی مبعوث نہیں کیا جس نے اپنی امت کو ڈرایا نہ ہو۔ کس سے؟ دجال سے۔ پیچھے دجال کی بات ہوئی اس حدیث میں۔ انذرہ نوح والنبیون من بعدہ، نوح علیہ السلام نے بھی ڈرایا اور ان کے بعد آنے والے نبیوں نے بھی اپنی اقوام کو ڈرایا ہے دجال کے فتنے سے۔ نوح علیہ السلام کو بھی نبی فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3339 نمبر روایت اگر آپ دیکھیں، وہ آیت سورۃ البقرہ کی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری میں جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ موجود ہے کہ ان سے کہا گیا، نوح علیہ السلام سے کہا گیا هل بلغت، کہ آپ نے پہنچا دیا، یعنی تبلیغ جو آپ کے ذمہ لگائی تھی آپ نے پہنچا دیا؟ تو انہوں نے تو کہا ہاں، لیکن ان کی قوم کہنے لگی ان کی قوم نے انکار کیا اور کہا لا ما جاءنا من نبی، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے لیے کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری اس بات پر گواہ ہے کہ میں اپنی قوم کی طرف گیا ہوں۔ اس حدیث میں بھی نوح علیہ السلام کو کیا فرمایا گیا ہے؟ نوح علیہ السلام کو نبی فرمایا گیا۔ ان کی قوم نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، پھر ان پر حجت تمام کرنے کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اور آپ سے گواہی لی گئی، اور اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ تو صحیح بخاری کی 2 روایت آپ کے سامنے پیش کی ہیں، دلائل بہت سے ہیں، نوح علیہ السلام کو نبی بھی فرمایا گیا ہے، لیکن اس جاہل کو معلوم نہیں۔ اس کو صرف کیا معلوم ہے؟ فلاں صحابی نے فلاں صحابی کو یہ کہا، فلاں نے فلاں کو یہ کہا، یعنی صحابہ کرام کے مشاجرات اور اختلاف میں زبان چلانا اور بکواس کرنا اس کو آتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کتاب و سنت کا کچھ علم نہیں ہے۔ پھر ایک اور اس نے بہت بڑا بلنڈر مارا ہے۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا وضاحت کر دیں اس کی۔ جو اسٹیبلش فرق یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ وعید بھی نازل کرتا ہے کہ اگر اس کو نہیں مانو گے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، اور پھر قوموں پہ عذاب بھی آتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام رسول تھے، مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام۔ باقی نبی جو ہوتے ہیں نا وہ صرف دعوت دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر ہمیں نہ مانا تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ جیسے یوسف علیہ السلام، ان کی قرآن پوری میں دعوت پڑھے، صرف دعوت توحید ہے، انہوں نے کہیں نہیں کہا اگر میرے پہ ایمان نہ لائے تو تم یہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ اس کا انکار کرنے پہ عذاب استیصال دنیا میں نہیں آتا، آخرت میں تو آئے گا، اور اس لیے نبی قتل بھی ہوتے ہیں، رسول قتل نہیں ہوتے، رسول کے پیچھے اللہ کھڑا ہوتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کتب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز طے کر دی ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي، کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام بھی غالب رہے ہیں، آپ دیکھ لیں، کافروں نے بڑی سازش کی ہے آپ کو شہید کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کیا۔ تو یہ ایک مین فرق اس حوالے سے مانا جاتا ہے۔ اچھا، صاحب شریعت بھی ہوتا ہے رسول، نبی جو ہے وہ آلریڈی کسی شریعت والے پیغمبر کی دین کا مجدد بن کے آتا ہے، پیغمبر بھی ہوتا ہے اور مجدد بھی ہوتا ہے۔ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کے لیے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اتنی بڑی جہالت کہ قرآنی آیت کے واضح خلاف اس نے ایک بات کی، نبی اور رسول کا فرق بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ رسول قتل نہیں ہوتے، ان کے پیچھے اللہ ہاتھ ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے ان کے پیچھے، رسول قتل نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی سازشیں کی گئی کفار مکہ کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، لیکن نبی غالب ہی رہتا ہے، رسول جو ہے وہ قتل نہیں ہوتا، رسول غالب ہی رہتا ہے۔ پھر آیت بھی پڑھی لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُولِي كَتَبَ اللَّهُ
لأغلبن انا ورسل، یہ آیت بھی ساتھ میں پڑھ دی، اس کا معنی بھی بیان کر دیا، خود ساختہ مفہوم، مفسر قرآن خود ساختہ مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ رسول قتل بھی ہوتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ رسول قتل نہیں ہوتے، اتنا جاہل آدمی۔ اس کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 87 کا علم ہی نہیں، اللہ نے اس میں فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، بنی اسرائیل سے کہا نا کہ جب بھی تمہارے پاس رسول آئے تو تمہاری خواہش کے خلاف تھے تو تم نے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ کو تم نے، ان رسولوں میں سے ایک گروہ کو تم نے، ایک جماعت کو، ایک فریق کو تم نے کیا کر دیا، اس کو جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ان میں سے رسولوں میں سے ایک جماعت کو تم نے کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ یعنی قرآنی آیت میں موجود ہے کہ رسول قتل بھی ہوتے ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ رسول قتل نہیں ہو سکتے، رسول قتل نہیں ہوتے۔ کتنی بڑی جاہلانہ بات ہے، یہ لوگوں کو تفسیر پڑھائے گا جس کو قرآن کا ترجمہ، قرآن کی بنیادی معلومات جو ہیں اس کا اس کو علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کے لیے رسول عیسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی یحییٰ علیہ السلام کے لیے رسول عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کہہ دیا گیا تو شاید وہ نبی نہیں ہو سکتے، جیسی اس نے جہالت جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے لیے دکھائی کہ ان کے لیے رسول کا لفظ آیا تو وہ نبی نہیں ہو سکتے، ویسی ہی جہالت اس نے یہاں بھی دکھائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کے بعد وہ رسول تھے، وہ سمجھا کہ شاید عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں کہہ سکتے، فرق بیان کر رہا ہے نبی اور رسول۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے، سورہ مریم کی آیت نمبر 30 ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا آتانی الکتاب قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے بعد رسول تھے، بھائی ان کو نبی بھی فرمایا گیا قرآن کریم۔ یہ کون سا فرق نکال رہے ہو رسول اور نبی کا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں جب کلام کیا ہے سورہ مریم آیت نمبر 30 میں، کہا وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو ایسے جہلا سے بچنا چاہیے جن کے پاس کتاب و سنت کا بنیادی علم بھی نہیں ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ یہ اور وہ، یہ روافظ نے جو اس کو رٹایا ہے صحابہ کرام کے اختلافات، بس اس کو وہ یاد ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ پتہ نہیں۔ ایسے جہلا سے بچیں اور دین علماء سے حاصل کیا جائے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔